اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کس کی شہادت تھی؟ جی بتائیے. جناب ابو طالب کی. جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت تھی. اب جو نیکسٹ ڈے آنے والا ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہے، کون سا دن ہے وہ؟ روز مبعث. اب حسن بتائیے روز مبعث کیا ہے؟ روز مبعث وہ دن ہے جس میں رسول خدا نے وہ مطلب دعویٰ کیا تھا کہ مطلب پیغمبری کا. ہاں، یعنی وہ دن جس دن رسول خدا کو پیغمبری عطا کی گئی تھی، یعنی رسول خدا کو جس دن رسالت عطا کی گئی تھی. کیا کسی کو اس دن کا کوئی واقعہ موجود ہے کہ کیسے کیا ہوا تھا اس دن؟ کہاں پر تھے رسول خدا؟ وہ ان کا نام جی بتائیں ابیر حسن. وہ غار میں تھے اور سورہ اقرا کی 4 آیتیں بھی نازل ہوئی تھی کہ اس میں کہہ رہا تھا کہ پڑھ اللہ کے نام سے. ہاں، اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے اس سورہ علق کی 5 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. شروع کی 5 آیتیں. اس غار کا نام غار حرا تھا. وہاں پر حضرت علی بھی موجود تھے، کیونکہ رسول خدا کا یہ معمول تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہر سال کچھ مہینے کے لیے اس غار میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے. تو اسی غار میں تھے اپنے معمول کے مطابق، اور ہر بار حضرت علی ان کے ساتھ رہتے تھے. اس موقع پہ یہ کچھ مہینے ایسے ہوتے تھے، اس دن پورے مکے میں کوئی بھی رسول خدا کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا ان موقعوں میں جب رسول خدا غار میں جاتے تھے. لیکن حضرت علی ایک واحد شخص تھے جو رسول خدا کو ان موقعوں پر بھی دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا کھانا لے کے جاتے تھے اور تمام چیزیں انہی کو بس اجازت تھی اور کوئی کسی کو معلوم بھی نہیں تھا اور اجازت بھی نہیں تھی. اسی طریقے سے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور رسول خدا کو جو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر منتخب کیا ہے، تو شیطان نے ایک چیخ ماری تھی، شیطان پریشان ہو گیا تھا. تو رسول خدا سے حضرت علی علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ یہ چیخ کس کی ہے، کہ کون پریشان ہو رہا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ چیخ شیطان کی ہے. اور انہوں نے کہا کیا جو ہم سن رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کیا ہم جو سن رہے ہیں وہ آپ بھی سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم سن سکتے ہیں وہ تم سن سکتے ہو، جو تم سن سکتے ہو وہ ہم بھی سن سکتے ہیں، اور ہم دونوں ایک ہی جز سے بنائے گئے ہیں، ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا فرق بس اتنا ہے ہم میں اور تم میں کہ تم امامت کے درجے پہ ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے ولی ہو، اور میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، لیکن حق پہ تم بھی حق پہ ہو. یہ بھی کہا تھا تم حق پہ ہو. یہاں پر رسول خدا نے تحقیق کر کے کہا تھا حضرت علی کو کہ تم حق پر ہو.
تو یہ واقعہ ہوا تھا غار حرا میں. اب سوال دوسرا ہے کہ کل ہم نے ایک سوال دیا تھا سب سے, وہ کون سا سوال تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ابیر حسن بتائیں. کہ قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ تو کچھ کسی کو معلوم ہوا کتنی آیات ہیں؟ سب سے پہلے شروع کریے, اعلیٰ حضرت آپ بتائیے, آپ کو معلوم ہوا کتنی آیات ہیں؟ جی آغا, جی بتائیے. قرآن میں 6236 آیات ہے. اگر بسم اللہ کو مطلب ملا کر پڑھا جائے تو 6348 آیات بنیں گی. ہاں احسن. ابھی حسن آپ نے معلوم کیا کتنی آیت ہیں؟ 6173 آیات. یہ کہاں سے آپ کو فگر معلوم ہوا؟ ہم نے خود گنا. یہ تو ظفر عباس آپ بتائیں, آپ کو کہاں سے معلوم, آپ کو کچھ معلوم ہوا قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ ظفر عباس آپ کو معلوم ہوا قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ امن نقوی آپ کو معلوم ہوا قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ آغا 6236. 6236. یہ فگر آپ لوگ کو کہاں سے ملا؟ ظفر عباس آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. یہ جن لوگوں نے یہ بتایا ہے 6236, تو ان کو یہ فگر کہاں سے ملا, کہاں سے آپ نے یہ بات پڑھی کہ اتنی آیات ہے؟ آغا ڈکشنری میں تھا یہ. کون سی ڈکشنری میں؟ ڈکشنری میں کون سی ڈکشنری میں کہاں سے مل گیا آپ لوگ کو؟ ہماری کزن کے پاس ہے تو ان سے معلوم کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ اتنی لکھی ہوئی ہیں آیات. ہاں کوئی پروف نہیں ہے, یعنی کوئی پروف بھی تو ہوگا اس کے پیچھے, کوئی دلیل ہو کے کیسے آپ کو معلوم ہو, کیونکہ یہاں پہ اختلاف پایا جا رہا ہے. نشاد فاطمہ آپ بتائیے کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 6236. 6236. ظفر عباس آپ کو معلوم ہوا کتنی آیات ہیں قرآن میں؟ جی کتنی آیات ہیں؟ 6666. ہاں یہ فگر آپ کو کہاں سے ملا, کہاں سے آپ کو معلوم ہوا اتنی؟ یہ ہماری وہ ہیں دوست ہیں, وہ ایران سے پڑھ کے آئی ہیں, انہوں نے بتایا. یعنی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں بس ابیر حسن یہ دعویٰ کر سکتی ہیں, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کاؤنٹ کر لی ہے, لیکن اور کوئی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ کوئی بتا سکے کہ خود جس نے عینی اس سے دیکھا ہو, دلیل بھی رکھتا ہو کہ اس کے پیچھے دلیل ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کون ہے؟ ابھی حسن کہہ رہی ہیں کہ وہ الگ اپنا فگر بتا رہی ہیں, باقی لوگ جو ہے اپنا الگ فگر بتا رہے ہیں. ظفر عباس نے ایک الگ فگر بتایا ہے. اب صحیح کون ہے یہ کیسے ہم پتا کریں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ صحیح کیسے پتا کیا جائے گا؟ آغا آپ ہی بتا دیجئے, ہمیں تو پتا نہیں. نہیں معلوم تو نہیں ہے, تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ کسی کو معلوم ہے, اور جس کو معلوم بھی ہے وہ بھی شک میں ہے. یعنی کوئی یقین سے یہاں پر آ کے نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتنی ہی ہیں, بس جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ شک میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ حدیث موجود ہے. 2 روایتیں آئی ہیں, دونوں نے الگ الگ فگر بتایا. ایک روایت جو ہے وہ ابن عباس سے ہے,
جو کہ بہت مشہور ہیں اور مفسر قرآن بھی رہے ہیں تاریخ میں. ان سے ایک روایت ہے 6600 کی. لیکن دوسری روایت ہے جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے, یعنی علم رجال میں جب بررسی کی گئی تو اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے, وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں 6236 کہا گیا ہے, اور ہم لوگ اسی کو مانتے ہیں کیونکہ یہ روایت صحیح ہے 6236 کی. ٹھیک ہے. اب یہ اب لوگوں کے فگر کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ فگر اس لیے چینج ہو رہے ہیں کہ الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اور بہت سے لوگوں نے کچھ آیتوں کو جو ہے وہ, یعنی جب اس کو حصہ کیا گیا, بیچ میں ٹکڑے کیے گئے تو اس کو آیت شمار کیا. یہ فگر اس پہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ایک آیت شمار کیا گیا, یعنی سورہ الحمد کی ایک آیت شمار کیا گیا ہے, باقی سوروں میں جو بسم اللہ آئی ہے اس کو شمار نہیں کیا گیا ہے اس میں. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری یہ کہ جو الف لام میم حروف مقطعات آئے ہیں ان کو بھی ایک ایک آیت شمار کیا گیا ہے, یعنی خود الف لام میم ایک آیت ہے, پھر اسی طریقے سے قاف ایک آیت ہے. تو ان حساب سے اگر دیکھا جائے تو 6236, جو کہ رجال کے مبنا پہ اگر دیکھا جائے, یعنی ان کے راویوں کی بررسی کی جائے, جو حدیث آئی ہے اس کے مطابق یہی وہ صحیح آیت ہے, یعنی وہ صحیح فگر جو ہے وہ یہی ہے, 6236 کا جو فگر ہے وہی صحیح ہے. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے تو اس کی دلیل یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت پائی جاتی ہے اور وہ صحیح روایت ہے 6236 کی. تو اب سب کو معلوم ہو گیا کتنی ہے؟ جی آقا. ہاں. اور اب ایک سوال یہ کہ کل پوچھا گیا تھا لیکن لوگ نہیں بتا پائے تھے, قرآن میں ٹوٹل کتنے سورے ہیں؟ ابھی حسن آپ نہیں بولیے گا, اور باقی لوگ کو اور کسی کو اگر معلوم ہو تو بتائیں. 114 آقا. ہاں 114 ہیں. کتنے سورے مکی ہیں؟ چھیاسی مکی ہیں. جی, اور مدنی کتنے ہیں؟ 28 مدنی. 28 مدنی ہیں. احسن. اب ہم بات کریں گے کہ آج تو روزے مبعث ہے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے آج کی شب جو ہے وہ کچھ اعمال کہے گئے ہیں. اپنا مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے گا اور کوشش کریے گا جتنے بھی حد تک ہو سکے ان اعمال کو انجام دیجیے گا. جیسے غسل واجب ہے آج کی شب, بہتر ہے کہ غسل کریے. کل جو ہے, کل کے دن جو ہے وہ روزے کا بہت ثواب ہے, بہت زیادہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے, اور کوشش کریے گا کہ ہم سب یعنی ہم بھی اور آپ سب بھی کوشش کریں گے کہ کل کے دن روزہ رکھیں. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہ جو سوروں کے نام ہیں یہ کس نے ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ یہ والے سورے کا نام یہ ہونا چاہیے, یہ والے سورے کا نام یہ ہونا چاہیے, فلاں سورہ الحمد کا نام جو ہے وہ حمد ہی ہونا چاہیے, یہ کس نے بتایا ہے؟ تو جو تمام سورے ہیں ان سب کا جو نام ڈیسائیڈ کیا ہے وہ رسول خدا نے کیا ہے اللہ کے حکم پہ, یعنی دراصل اللہ نے ڈیسائیڈ کر کے جو ہے بھیجا ہے, لیکن رسول خدا کے ذریعے ہمارے سامنے آئے کہ رسول خدا نے جو ہے ان ہر سوروں کا نام خود رسول خدا نے رکھا ہے. اب یہاں پر جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ ٹوٹل جو ہے 114 سورے ہیں قرآن میں, تو زیادہ تر سوروں کے نام کیا ہیں؟ وہ ایک ہی ہیں, ایک سے زیادہ نہیں ہے. کچھ سوروں کے نام 2 ہیں, کچھ 2 سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ 2 سے زیادہ پہ آئیں گے, جیسے سورہ اخلاص کا نام سورہ توحید ہے, یہ 2 میں اگزامپل کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں 2, یعنی اس طریقے سے. لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جن کے 2 سے زیادہ جو ہے وہ نام ہے, جیسے کیا, جیسے سورہ حمد پہ آتے ہیں. سورہ حمد کا سب سے پہلا کیا ہے جو ہم نے بتایا بھی تھا, سب سے پہلا کیا نام ہے سورہ حمد کا؟ سورہ حمد کا کون سا؟ ہاں, سورہ فاتحۃ الکتاب.
असल उसका नाम है सूरह फातिहा, नहीं सूरह फातिहातुल किताब। फातिहातुल किताब उसकी क्या वजह है, क्यों कहा गया है उसको? शुरुआत करना फातिहा का मतलब। हाँ, यानी कि किताब की शुरुआत जो है वो इसी से हुई है, ठीक है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि यही एक पहला सूरा है जो कामिल मुकम्मल नाजिल हुआ है, एक साथ नाजिल हुआ, हमने बताया। इस वजह से इसको कहते हैं फातिहातुल किताब। दूसरा इसका नाम क्या है? इसका है उम्मुल किताब। के माना होते हैं मकसद और हदफ के माना में है। तो इस सूरे का नाम उम्मुल किताब क्यों रखा गया? क्योंकि तमाम जितने भी कुरान के जितने हदफ हैं वो सब इस छोटे सूरे में जो है वो जमा है, सब छोटे सूरे इस छोटे सूरे में। उसका मकसद क्या है कुरान का? ये पूरा इस सूरे में मौजूद है, जम हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है उम्मुल किताब। यानी एक सूरा आप सूरह हम्द पढ़ेंगे और तमाम मकसद जो कुरान का है पूरा वो आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद क्या है? इसको एक और नाम से जाना जाता है, सबा मसानी के नाम से। कोई बता सकता है सबा मसानी क्यों कहते हैं इसको? कोई बता सकता है सबा मसानी क्यों कहा जाता है? सबा यानी 7, अरबी में सबा यानी 7 को कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 आयतें हैं, 7 आयतें हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है सबा कहा जाता है। अब आप कहेंगे मसानी क्यों कहा जाता है? मसानी का मतलब होता है किसी चीज को तकरार करना, रिपीट करना बार बार, ठीक है। क्यों इसको? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सूरा है, सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है वो यही सूरा होता है। जैसे नमाज में भी आप देखेंगे कि तमाम सूरों के अलावा ये रिपीट होता है बार बार। तो इस वजह से जो है सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सूरा है, इस वजह से इसको मसानी कहा गया है। तो हमें कुछ बातें पता चली आज की बात से। सबसे पहले हमें ये पता चला कि कुरान में कितनी आयत हैं। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रवायात मौजूद है जो कि सही है। इल्म रिजाल में जब उसको देखा किया तो उसको सही पाया गया। अब ये बात हम कहाँ से आपको बता रहे हैं? ये बात हम एक किताब है आयतुल्लाह हादी मारिफत की, जो जिनका उलूम कुरान में बहुत काम है, जिन्होंने बहुत वर्क किया उलूम कुरान में, उनकी किताब है आयतुल्लाह मोहम्मद हादी मारिफत। उन्होंने तमाम चीजों की बररसी की है, एक एक चीज की। वो फारसी में किताब है, इंशाल्लाह दुआ करिए कि वो उर्दू में भी तर्जुमा होके पहुंचे, ताकि ये जो तमाम गलत फहमियां हैं कुरान के लिए, जो लोग गलत गलत सबके जो है फिगर देते हैं 6666, अक्सरियत यही कहती है 6666। हमने बहुत सी उर्दू किताबों में भी देखा है, लेकिन ये फिगर गलत है। तो अफसोस का मकाम ये होता है कि हम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आयात कितनी है कुरान में, यानी बेसिक चीज नहीं मालूम है। चे बसा के हम जाके कहें कि उसके माना क्या है, कुरान क्या है। जो मेन चीज अगर हमें यही नहीं मालूम हो कितनी आयात है कुरान में, तो हम क्या फिर आके कहेंगे? कुरान के कितने नाम बताए गए ये भी हमें नहीं मालूम। फिर ये सब चीजें जब बेसिक चीज नहीं मालूम होगी फिर हम कुरान पढ़ेंगे क्या? तो इस हद तक जब नॉलेज नहीं है, हम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो हम लोग जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम कुरान से दूर हो गए। तो इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान को सीखें और उस पर अमल करें। आज जो है हम नेक्स्ट सूरे की तरफ आए। कल कौन सा सूरा पढ़ा गया था, कोई बताएगा? जी, कल कौन सा सूरा पढ़ा था हम लोगों ने? तौहीद। सूरह तौहीद। अब आज जो सूरा हम लोग पढ़ेंगे सूरह लहब भी है और सूरह मसद भी उसको कहा गया है, और एक और उसका नाम रखा गया, वो क्या है? सूरह तब्बत।
ان تین ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے سورے کو. سب سے پہلے عبیر حسن آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب کیا آپ نے شروعات تو صحیح کی ہے نا, وہاں پر کیا تب با نہیں ہے بلکہ کیا ہے وَتَب. تب با پورا زبر کو نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پر بے کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا, آیت کو ختم کرنا ہے. تب جیسے کیا پڑھیں گے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت ید ابی لہب وتب. یدا ہم نے کیوں کھینچا, کوئی بتا سکتا ہے یدا ہم نے کیوں کھینچا یہاں پر؟ جی نشاط فاطمہ بتائیں. یہ حروف مدی ہے. ہاں حروف مدی ہے. کیسے پتا چلا حروف مدی ہے؟ خبر اور الف دونوں ہیں. ہاں یعنی الف خود ساکن ہے, الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر پایا جا رہا ہے. تو جب بھی ایسا ہوگا تو یہاں پر حروف مدی آ جائے گی, یعنی ہمیں کھینچنا ہے. اسی وجہ سے ہم نے پڑھا تبت ید ابی لہب وتب. تب کیوں کہا؟ یہ حروف قلقلے ہے, اس کو ایک بار بے کے ساتھ پڑھنا ہے, ایک بار خود پڑھنا ہے اس کو تب. پھر اس کے بعد کیا ہے ما کیوں کھینچ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حروف مدی ہے الف, کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گیا ہے الف سے پہلے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سیصلہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے سیصلى نارا ذات لہب. نارا یہاں پر تھوڑا سا رکنا ہے, نارا کرنا ہے. ذات لہب. وامرا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے واو کو میم سے ملا دینا ہے. یہاں پر کہنا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب. طب تب کہہ دیں گے یعنی آپ تے پڑھ رہے ہیں, جبکہ یہاں پر طا ہے تو کہنا ہے حطب. وم رعا جب حمزہ آئے گی تو اس کو عین نہیں پڑھنا ہے بلکہ الف کی طرح پڑھنا ہے, لیکن بس دھیرے سے پڑھنا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا. فی جیدہا جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی مدی ہو گیا ہے, یا سے پہلے کیا آ گیا ہے زیر آ گئی. فی جیدہا حبل من مسد. حبل من مسد کرنا ہے, غنہ کرنا ہے. ایسا کرنا ہے جب ہونٹ پہ جیسے لگتا نہیں ہے کہ گدگدی سی ہو رہی ہے, بس اس طریقے سے کرنا ہے. حبل من مسد. نیکسٹ پڑھیں عالم زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد
یہاں پر آپ نے کیا پڑھا؟ یہاں پر آپ نے ما لہو پڑھا، جبکہ لکھا ہوا ما لہو، لام پہ پیش ہے، زبر نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ نے جو ہے وَامْرَأَتَهُ نہیں ہے، تُہُ ہے۔ ہم میں میم پہ تشدید لگی، تو اس کو میم کو دو بار پڑھا جائے، ایک بار ہا کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، ایک بار الف کے ساتھ کا حمالۃ الحطب، اور صاد کو نکالنے کی کوشش کریے، سیصل، سیصل، یعنی سین اور صاد میں فرق پیدا ہو جائے۔ یہ جو سواد بولا جاتا ہے یہ زبان کے مطلب زبان کو گول کرنا پڑتا ہے یا کس اس کا آتا ہے؟ یہ زبان کو گول کرنا پڑتا ہے، سین میں پوری ہنسی ہوتی ہے، سا میں ہنسی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طریقے سواد جو ہے وہ زبان اور منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے سواد میں، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زبان کو گول کرنا پڑتا ہے، سواد تو تو، یعنی گول منہ کر کے اوپر کی طرف جب کھولیں گے منہ کو تو آٹومیٹک اس کی آواز سیوفل، سیوفل، یعنی جو زبان کا حصہ ہے اس کو اوپر والے دانت میں جو ہے وہ لگائیں گے تو آواز نکلے گی، سیف یف۔ امن نقوی آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ یہاں پر کیا ہے؟ جی دیہا ہے، جی دیہا آپ کو بتایا تھا کس وجہ سے بھی یا ہے، جی دیہا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جی دیہا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، آپ کا فرق نہیں پتا چل رہا ہے کہ سین کہاں پر یوز ہوتا ہے، کہاں پر سواد یوز ہو رہا ہے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ہمارے کیا ہوا ہے؟ جب ہم نے پڑھا تو کوئی بھی آدمی سنے گا وہ کہے گا کہ یہاں پر آپ نے سین پڑھا تھا، یہاں سواد ہوا، یہاں لام ہوا، یعنی یہ حرف یہاں پر آئے ہیں۔ سارے حرف مشخص ہونے چاہیے، اور سب لوگ ایک غلطی جو کر رہے ہیں وہ کیا؟ تب، کسب، لحب، حتب، مسد، یہ چیز کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ مسد، مسد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مسد۔ نشاد فاطمہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ احسان۔ اب ایک بار ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ کوشش کریے، انشاءاللہ بہت بہتر ہوا ہے سب کا، پہلے سے بہت بہت بہتر ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے صحیح ہو جائے گا۔ اب شروعات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی؟ کیا ہم نے بتایا تھا ترجمہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، یعنی کس کے نام سے شروع کر رہا ہوں؟ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کی مذمت میں نکلا ہے یہ سورہ آیا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اس کے سامان جو ہے، جس کا کمایا ہوا سامان ہے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، دونوں اس کے کام نہیں آیا۔ نہ اس کا مال جو تھا، جو اس نے جمع کیا تھا، وہ بھی نہیں کام آیا، اور جو اس نے کمایا تھا، جو سامان جو باقاعدہ جو گھر میں جو جمع کیا تھا، وہ بھی کام نہیں آیا۔ یہاں پر اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ سوچو کہ جو تم جمع کر لو گے مال اور اس کے اوپر جو ہے وہ قارون کی طرح جو ہے اور فرعون کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جاؤ گے، خرچہ نہیں کرو گے، دوسروں کو نہیں دو گے، پڑوسی غریب ہو جائے گا، غریب مر جائے گا، لیکن ہم اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، اپنے ہاں آسائش کی جو ہے چیزیں جو ہے جمع کرے رہیں گے، چاہے وہ ٹھنڈ سے مر جائے۔ تو یہ جان لو کہ تمہارا مال بھی تمہارے کام نہیں آئے گا جو تم جمع کیے ہوئے، اور جو تم سامان جو رکھے ہوئے ہو اتنا زیادہ، اتنی آرام و آسائش کا، یہ بھی تمہارے کام نہیں آنے والا ہے۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور عنقریب یہ دیکھیں گے، یہ بھڑکتی ہوئی کس آگ میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے خالی یہ ابو جہل کے لیے نہیں ہے، ابو لہب کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ کس کے لیے آئی ہے؟ یہ ہر ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو ابو لہب جیسی صفت رکھتے ہوں گے۔ جو بھی یہ کام کرے گا، سب عنقریب جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ہے، اس کا بھی جو ہے اس کے گلے میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ رسی باندھ دی ہے۔ کون سی رسی؟ وہ بھی بتایا ہے، ایسی رسی جو کھجور کے پتوں سے جو ہے وہ بنائی گئی ہو، وہ والی رسی۔ فی جیدہا حبل مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی باندھی گئی ہے، یعنی وہی جو ہم نے بتایا۔ کون سی رسی ہے؟ وہ ایسی رسی جو کھجور کے درخت سے بنائی گئی رسی کو اس کی گردن میں باندھ دیا گیا، اور اس کی صفت بھی بتائی گئی ہے۔ اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونڈنے والی ہے، یعنی جو لکڑیاں ڈھونڈتی رہتی ہے، وہ اس کو صفت بتائی گئی کہ اس کی بیوی کون ہے؟ جو لکڑیاں ڈھونڈتی ہے۔ تو اس کے بھی اس میں اللہ نے جو ہے اس کی گردن میں جو ہے وہ رسی باندھ دی ہے، اور کون سی رسی باندھی ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ یعنی اللہ ابھی رسی کو ڈھیلا کیے ہوئے ہے، جتنا جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیجئے اس دنیا میں، لیکن پھر جہاں وہ رسی جو ہے وہ ٹائٹ ہوگی، پھر سب پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اب ہم لوگ تجوید کی طرف تھوڑا آتے ہیں۔ کل ہم لوگ کوتا آوازوں کی طرف جا رہے تھے، یعنی جو چھوٹی آوازیں ہیں، وہ کون کون سی چھوٹی آوازیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہلو جی، ابھی زما، کسرہ، فتحہ۔ ہاں، ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی زبر زیر پیش، فتح یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش۔ تو ہم کل کچھ حرف کی بات کر رہے تھے۔ اب پہلے ابھی رسم سے شروع ہوگی، اب آپ کو یہاں سے پڑھنا شروع کریے کل کی طرح۔ چلیے ابھی رسم پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدافہ، حشرہ، اقرہ، شکرہ،
سقر وضاء رفع دکھ نہیں رہا ہے اب دکھا مرج نرأ خلق جعل كتب سكن بلغ سبق فتح أخذ كسب فطر قذر خرج یہ دال ہے قدر خرج سبق نہیں رأم زعم خرق رزق سجد منع نظر ظلم وآل وجد دخل وعد كفر صرف وعاد احسن کافی عالم زیدی آپ پڑھیں یہاں سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فسق قدم منعق فغفر جی فقال فغفر کہیے غفرہ نہیں بلکہ غفرہ جی فقال فنظر رزق فنفع رزق کا کاف بھی ہے اس کے بعد رزقک جی فنفع اجلا ظلمک اجلا نہیں لکھا ہوا بلکہ کیا لکھا ہوا ہے اجعل ظلمک وزارک فوقع فحشر ونزع احسن امن نقوی آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ حشرہ اقرا شکرہ سقرہ وضع رفع مرج نزع خلق جعل كتب سكن بلغ سبق فتح أخذ كسب فطر قدر خرج زعم خرق رزق سجد منع نظر ظلم فغل وجد دخل وعد كفر صرف قعد فسق قدم نشاد فاطمہ آپ کو منعک فغفر یہاں سے شروع کیے فسق قدم منعک فغفر نہیں بلکہ کیا ہے فغفر آپ کی آواز نہیں آ رہی فخلف فنظر رزقک اجعل ظلمک یزرک فوقع فحشر ونزع احسن کبھی بھی جب بھی آپ کو لگے ایسا
کہ فا جو ہے وہ ایکسٹرا لگ رہا ہے یہاں پر، تو ہمیشہ فا کو الگ پڑھیے پھر خلفا. مثلا کیا ہے، اگر آپ سب کو ملانے کی کوشش کریں گی کیونکہ وہ اس کا ورڈ نہیں ہے، نہیں مل سکتا. جیسے اب آپ کریں گی غفرا کو فا سے بالکل ملا دیں گے، وہ حروف اصلی اس کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فغفرا. اگر ہم نے کہا فغفرا تو آسان ہے میرے لیے، لیکن قدمہ جو ہے وہ حروف اصلی تینوں ہے تو یہ مل کے بن سکتے ہیں قدمہ فسقا. لیکن خلف جو ہے فخلف 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 فنظر رزقك فنفع اجعل ظلمك ويذرك فبقى وحشر ونزع. سب سے زیادہ غلطی جو سب نے کی وہ کیا کی، مرجا. مرجا یا مرجا، دونوں میں سے کون سا صحیح ہے، مرجا یا مرجا؟ رے کو صحیح کریے، مرجا ہے، مرجا. را ہے، رے نہیں ہے کہیں پر بھی عربی میں. خرف قرق، یہاں پر دیکھیے خرق رزق. باقی بہت اچھا پڑھا، امن نقوی نے کافی اچھا پڑھا آج. اللہ اسی طریقے سے سب لوگ ہم سب سیکھ جائیں گے. اب یہاں پر جو ہے واو کا تلفظ بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. واو کا تلفظ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے واو کا تلفظ؟ یہاں پر انہوں نے بتایا ہونٹوں کو کیا کرنا ہے، گول کرنا ہے. جیسے کلی کرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں نا، یا غنچے کی شکل میں، یعنی کلی جو ہوتی ہے وہ بھی بالکل گول یعنی سمٹی ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہونٹوں کو بھی بالکل سمٹا لیجئے غنچے کی شکل میں، کلی کی طرح گول کر کے پھر واو کو جب بولیں گے تو آٹومیٹک واو نکلے گا. جیسے کیا، وجد وجد وعد ورد وقع ونضع ويذرك ويذرك. تو یہاں پر یہ چیز صحیح ہو جائے گی آپ کی. یہاں سے پڑھیے پھر سے ایک بار دیکھیں کیسے واو کی آواز نکل رہی. ابھی رسن پڑھیں. واو وجد نہیں واو نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے اس کو، واو واو. واو زبر کیا ہوتا ہے، واو. وا وجد وعد 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 ورد وقع ونزع ويزرك احسن. وَيَذْرَكَ اصل میں یہاں پر زبر ہونا چاہیے، وَيَذْرَكَ. اب یہاں پر جو ہے سب لوگ جو ہے وہ ایک ایک آیت سورہ الحمد کی جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے شروع کریے عالم رہتی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ابھی پہلے رکیے، پہلی آیت کیا ہے اس میں، سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ پہ رکیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے پڑھیے ہماری طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم نہیں ہے بلکہ کیا، رحمان الرحیم. رحمان الرحیم. رح نہیں ہے، رح ہے. رح اوپر کی طرف منہ ہلکا سا یوں کریے، رح. راہ. جی یہی آواز نکلنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن. بس اس کو دھیرے دھیرے نارمل کرنے کی کوشش کیجیے تو رکنا بھی نہیں پڑے گا. امن نقوی آپ پڑھیے سیکنڈ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بس سیکنڈ آیت کہاں پر ہے؟ الحمد للہ. جی تو ہم نے کہا آپ سے سیکنڈ آیت پڑھیے تو اس کا مطلب سیکنڈ آیت پڑھ لیں گے. کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ عالمین تھوڑا سا زیادہ کر کے کھینچنا ہے. الحمد للہ رب نہیں ہے، رب العالمین. عالمین مین کو بھی تھوڑا سا نیچے کی طرف کھینچنا ہے، آ کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے. رب العالمین. ٹھیک ہے. نشاط فاطمہ آپ پڑھیے. الرحمن الرحیم. احسن. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین. اب اس کے بعد ابیر حسن آپ پڑھیں اس کے بعد والی آیت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. 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 این نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نستعین. تعین. این. احسن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبد و ایاک نستعین. احسن. زیبا سید آپ نیکسٹ آیت پڑھیں. 6th آیت. زیبا سید. اہدنا الصراط المستقیم. احسن. کیا آپ نے پڑھا؟ پھر سے پڑھیے. اہدنا الصراط المستقیم. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ لکھا ہے، کچھ لگا ہی نہیں. ساکن ہے وہ کیسے ہو گیا؟ یہاں پر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا کچھ لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں اہدنا. ای و اے نہیں ہو سکتا ہے. ای یا اے بس، اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور صراط میں سین نہیں ہے بلکہ پا ہے، تو کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. قل بھی واضح ہو کہ پا ہے تے نہیں ہے، اور را ہے رے نہیں ہے، سرا نہیں ہے. نیکسٹ آیت پھر ہم پڑھ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اب یہاں سے شروع کریے. سب سے پہلے ابیر حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی بتائیں. عظیم اور دائم رحمتوں والا کے نام سے شروع کرتا ہوں. عالم زیدی الحمدللہ رب العالمین کے معنی بتائیں کیا ہے؟ عالم زیدی. جی آگا. سیکنڈ آیت کا معنی بتائیے. الحمدللہ رب العالمین.
इस तरह से याद नहीं रहते। नहीं, सूरह अलहम्द तो ऐसा है, इतना आसान उसका माना है, और उसको आपको जो है बार बार पढ़ना रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए सूरह अलहम्द का कम से कम तो माना जरूरी है। हम्द के क्या माना है? तारीफ के माना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस खुदा की जो आलमीन का क्या है? परवरदिगार। हाँ, यानी पालने वाला है। अमन नकवी अर्रहमान रहीम का माना बताइए। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी ये बात आई है, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। अर्रहमानिर्रहीम यानी क्या? यानी ये कि अजीम और दायमी रहमतों वाला है। हम किस खुदा की जो है सना करने जा रहे हैं, तारीफ करने जा रहे हैं? जो अजीम और रहीम का मतलब दायमी रहमतों वाला, यानी हमेशा से उसकी रहमतें रुकने वाली नहीं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। निशात फातिमा 4th आयत का जो है बताएं, मतलब मालिक की यौमिद्दीन का। जो रोज़े क़यामत का मालिक है। हाँ, यानी यहाँ पर खुदा की सिफात है कि किसकी हम तारीफ करने जा रहे हैं? अब 4th आयत आप कह रही है हम उसकी तारीफ करने जा रहे हैं जो रोज़े क़यामत का मालिक है। फिर उसके बाद ज़ेबा सैयद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या मतलब हुआ? अगर याद नहीं है क्यों हमने नहीं बताया था? जी आपने बताए थे बट याद नहीं अभी। याद रहना चाहिए, कोशिश करिए कम से कम सूरह अलहम्द का जो है वो तर्जुमा तो याद करिए। इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन यानी हम तुझी से मदद चाहते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से दुआ शुरू हो रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी क्या? अबीर हसन बताइए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी कि मतलब उन रास्ते पे नहीं जिस पर नेमतें अल्लाह ने बंद कर दी हैं, हमें सीधे रास्ते पर जिनको नेमतें। हाँ, यानी इस आयत का खाली ये मतलब है कि परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमाता रहे। एक दिना यानी हिदायत फरमाता रहे। कहा की? सिरात यानी रास्ता, मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की, ये सीधे सीधे है। फिर उसके बाद जो आपने कही ये बात अब नेक्स्ट आयत में आएगी, यानी 7th आयत में आएगी कि सिरातल लज़ीना अनअमता। अब यहाँ पर सीधे रास्ता कौन सा रास्ता है उसको डिफाइन करिए, उसकी तारीफ करिए। सीधा रास्ता कौन सा है? तो उनका सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता वो रास्ता जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनका रास्ता नहीं जिन पे तू गजबनाक हुआ है या जो बहके हुए हैं, जो भटके हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सूरह अलहम्द का तर्जुमा भी पता चल गया और सही पढ़ने का तरीका भी एक बार रिपीट हो गया। अब कोशिश ये आप लोग करा करिए, कोशिश ये करिए कम से कम जो सूरह नमाज में पढ़े जाते हैं उनके तर्जुमे याद करें। और बहुत आसान है, जब आप जैसे बहुत आसान है, यहाँ पर यौम का सबको पता है, दीन का सबको पता है, मालिक का सबको पता है। जहाँ पर मुश्किल होती है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में जाके थोड़ी सी मुश्किल आती है कि वो आप खुद डिक्शनरी और तर्जुमा मौजूद है, ट्रांसलेशन है सारी जबानों में। आप जाके कोशिश करिए कि उतना आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं नमाज में। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम